جب دو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا کہ دل بے اختیار کسی کے لیے دھڑک رہا ہو؟ کوئی نام، کوئی چہرہ، کوئی یاد آپ کے دل کے ہر کونے میں چھپا ہوا ہو اور آپ کو ہر لمحہ اس کی کمی سی محسوس ہو۔ یہ احساس اتنا گہرا ہوتا ہے کہ زبان پر نہ آئے، دل کی دنیا میں ایک خاموش درد بن کے رہ جائے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو سوچتے ہیں اور وہ بھی ہمیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ ہماری روح تک پہنچ جاتی ہے اور ہماری روح اس کے دل سے بات کرتی ہے۔ یہ وہ پل ہوتے ہیں جب فاصلے، وقت، حالات سب کچھ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے دل کی دھڑکن اس کے دل کی دھڑکن سے ملتی ہے اور ایک خاموش زبان میں ایک نامعلوم بات ہوتی ہے۔ کبھی ہم خوابوں میں اس سے ملتے ہیں، کبھی کسی خوشبو میں اس کی موجودگی محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی صرف اس کے خیال کی ایک لہر ہمیں پورے دن کے لیے جکڑ لیتی ہے۔ ایسے لمحات میں دل کا سکون بکھر جاتا ہے اور دل میں گہرا درد سا چھا جاتا ہے۔ وہ درد جو محبت کا سب سے خوبصورت اظہار ہوتا ہے۔ یہ درد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت کبھی صرف لفظوں میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے جو دو روحوں کو آپس میں باندھ دیتا ہے۔ ہر محبت کی وہ کیفیت ہے جو صبر سکھاتی ہے، انتظار کی قدر بتاتی ہے اور ہر دن ہر لمحے میں اس کے ساتھ جڑے رہنے کا احساس دلاتی ہے۔ چاہے وہ دور ہو، چاہے وہ نظر سے نہ دکھائی دے، لیکن جب دل جڑے ہوں تو کوئی فاصلہ معنی نہیں رکھتا۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب ہم کسی کو دل سے یاد کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمیں اسی طرح سوچ رہا ہے۔ یہ ایک انمول تحفہ ہے، ایک بے زبان وعدہ کہ محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، خواہ وقت کتنی بھی دور لے جائے۔ تو اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی آپ کے دل میں ہے اور آپ بھی اس کے دل میں ہیں، تو یاد رکھیں وہ محبت کا وہ پاکیزہ رشتہ ہے جو لفظوں سے نہیں، دلوں سے جڑتا ہے۔ پہلی نشانی دل کی بے چینی، جب الفاظ نہ ہو، صرف احساس ہو۔ کبھی آپ پر ایک عجیب سی بے چینی طاری ہو جاتی ہے، جیسے کسی چیز کی کمی ہو یا کوئی اندر سے پکار رہا ہو۔ آپ کا دھیان بار بار کسی ایک ہی شخص کی طرف جاتا ہے۔ روحانی تعبیر کے مطابق یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا دل شدت سے آپ کو یاد کر رہا ہو۔ دل کی لہریں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اور وہ بے چینی ایک خاموش پیغام کی طرح آپ کے دل تک پہنچتی ہے۔ نفسیاتی نقطۂ نظر کے مطابق ہمارا دماغ جب کسی مخصوص توانائی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو نیورونز اس کا رد عمل دکھاتے ہیں، جیسے کہ بے چینی، گھبراہٹ یا اداسی۔ دوسری نشانی خوابوں میں مسلسل کسی کا آنا، روحانی رابطہ۔ خواب وہ جگہ ہے جہاں روحوں کا آزادانہ میل جول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے خواب میں آئے، خاص طور پر ایسے خواب جو حقیقی محسوس ہوں، تو یہ کوئی عام بات نہیں۔ روحانی پہلو کے مطابق یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے روحانی طور پر جڑا ہوا ہے۔ اور وہ خواب کے ذریعے وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ خوابوں کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے واضح خواب، روحانی ملاقات کے ذریعے کے خواب، پرانی یادوں سے جڑے خواب۔ تیسری نشانی اچانک کسی کا ذکر آ جانا یا اس کا پیغام آنا۔ آپ کسی کو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اچانک وہ شخص کال کر دیتا ہے، میسیج کر دیتا ہے یا اس کا ذکر کسی محفل میں ہو جاتا ہے۔ کشش کے قانون کا یہ ایک عمل ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ
اس شخص کی روح کو جھنجھوڑتی ہے اور وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی جسم پر اثرات، دل کی دھڑکن، آنکھ کا پھڑکنا، جھرجھری۔ بظاہر یہ چھوٹی علامات لگتی ہیں لیکن یہ آپ کے جسم کے انرجی سینٹرز یعنی چکرز پر اثرات ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہونا، دل کی روحانی توانائی کا ایکٹیو ہونا، آنکھ کا پھڑکنا، کسی کی نظر یا سوچ کی شدت، جھرجھری آنا، کسی کا خیال روح تک پہنچ جانا۔ قدرتی تعبیر کے مطابق قدیم تہذیبوں میں یہ مانا جاتا تھا کہ جب کوئی کسی کو یاد کرے تو اس کی سوچ جسمانی توانائی کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی اس کی خوشبو آنا یا آواز سنائی دینا۔ اگر آپ اچانک کسی کی مخصوص خوشبو یا آواز محسوس کریں حالانکہ وہ آس پاس نہ ہو تو یہ ایک روحانی سگنل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص شدت سے آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی روحانی لہریں آپ کی حسیات کو چھو لیتی ہیں۔ آپ کا ذہن اس کی موجودگی کو لمحہ بھر کے لیے محسوس کرتا ہے۔ چھٹی نشانی ذہن میں ایک دم اس شخص کا چہرہ آنا یا خیالوں میں کھو جانا۔ کبھی کبھی ہم کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں لیکن دماغ ایک دم کسی خاص شخص کی طرف مڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ، آواز، حرکات سب نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ شخص بھی اسی وقت آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سوچ کے ٹرانسفر کا عمل کہتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے۔ ساتویں نشانی قدرتی نشانیاں، بارش، ہوا، پرندوں کی حرکت۔ کائنات کبھی کبھی قدرتی اشیاء کے ذریعے بھی اشارے دیتی ہے، جیسے بارش کا اچانک برسنا، پنکھا یا ہوا کے بغیر کمرے میں جھونکا آنا، کوئی خاص پرندہ مثلاً کوئل یا فاختہ بولنے لگنا۔ قدرتی دنیا بھی دلوں کی گفتگو کو محسوس کرتی ہے اور وہ ان اشاروں کے ذریعے ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ آٹھویں نشانی جسمانی لمس یا قربت کا احساس۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے قریب کھڑا ہے یا کسی نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے لیکن آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت روحانی لمس کہلاتی ہے، جب روحانی دنیا سے محبت کی توانائی آپ کو چھو لیتی ہے۔ نویں نشانی وقت کا رک جانا یا سلو موشن جیسا احساس ہونا۔ کبھی آپ کو کسی کی یاد میں ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، ہر چیز سست ہو جائے، آوازیں دھندلی لگیں اور دل سنجیدہ سا ہو جائے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل کی توانائی دنیاوی وقت سے نکل کر روحانی وقت میں داخل ہو جاتی ہے۔ 10ویں نشانی کسی دعا یا عبادت کے وقت اس شخص کا خیال آنا۔ اگر آپ کسی عبادت، دعا یا ذکر میں ہوں اور اس دوران دل میں اچانک کسی کی یاد آ جائے تو یہ ایک بہت خاص اشارہ ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کی روح اسی لمحے اس شخص کی روح سے رابطہ کر رہی ہے اور شاید وہ بھی کسی دعا یا سکون کے لمحے میں آپ کو یاد کر رہا ہو۔ جب دو دل ایک دوسرے کو دل سے، روح سے اور خاموشی سے محسوس کرتے ہیں تو کائنات اس محبت کو چھپنے نہیں دیتی، چاہے وہ خواب ہوں، جذبات ہوں یا قدرتی اشارے، یہ سب اس بے آواز محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔